الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ لیجیے. معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ختم قرآن کریم کی محفل میں ہم سب کو شریک فرمایا. یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی مبارک کتاب ہے اور یہ معجزے والی کتاب ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن کریم سے جتنا شغف رکھا جائے، جتنا لگاؤ رکھا جائے اور اس کو جتنا محبت سے پڑھا جائے، اتنا ہی اللہ رب العالمین کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور اتنا ہی پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے. یہ قرآن ہے ہی وہ چیز. روایت میں آتا ہے ایک صحابی ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، آسمان سے بادل سا، نور سا چھایا ہوا آ رہا ہے، قریب آ گیا، وہاں پھیل گیا. قریب کے اندر گھوڑا بندھا ہوا تھا. گھوڑا وہ دیکھ کر اچھل کود کرنے لگا اور قریب میں ان کا چھوٹا سا بچہ وہاں کھیل رہا تھا اور گھوڑا اچھل کود کر رہا تھا. صحابی کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے. تلاوت کو موقوف کیا، بچے کو دور کیا، باہر جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، آج میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، آخر ہے کیا یہ چیز؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں. اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح ہو جاتی، سارے صحابہ اس منظر کو دیکھ لیتے اور فرشتوں کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتے. یہ وہ قرآن کریم ہے. اسی قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. قرآن کریم 23 سال کی عمر میں، 23 سال کی مدت میں جس طرح تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اترتا رہا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ جو قرآن کریم نازل ہوا وہ شب قدر کی رات میں نازل ہوا. اور اس کے بعد پھر ضرورت کے مطابق 23 سال کے اندر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوتا گیا. تو یہ لیلۃ القدر
جس کو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے. اور اس کے بارے میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جس میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے تحروا لیلۃ القدر فی اشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر تم اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور ایک روایت میں ہے فی وتر من اشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں. یہ بھی آسان کر دیا، یعنی 21 23 25 آج 27 ہے اور اب ایک 29، 2 راتیں آج کی اور ایک 29 ہی آئے گی. یہ 2 راتیں 28 کے بعد جو 29 سے پہلے آئے گی وہ بیچ والی رات، پہلے رات ہوتی ہے بعد میں دن ہوتا ہے اسلام میں. گویا 2 راتیں باقی ہے. اور یہ 27ویں رات، آج 27ویں رات بھی ہے اور ساتھ میں شب جمعہ بھی ہے. اور یہ 2 جب جمع ہو جائے تو شب قدر ہونے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے آج کی رات شب قدر ہونے کا پورا امکان ہے. اس لیے دل سے عبادت کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین جو ایسے مواقع ہمیں دیتے ہیں. دیکھیے 11 مہینے ایک طرف نفس پریشان کرتا ہے، ایک طرف شیطان ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے. کبھی تو نماز قضا کرواتا ہے، کبھی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، کبھی ناجائز طریقوں کی طرف لے جاتا ہے، کبھی داڑھی وغیرہ منڈوانے کی طرف لے جاتا ہے. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، نبی کے طریقوں کے خلاف ورزی کی طرف لے جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ایسے موقع پر آدمی جہنم سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. میرا مولا کہتا ہے نہیں یہ میرے بندے ہیں، میرے بندوں کو میں نے جہنم کے لیے نہیں بنایا. میرے بندے جن کے اندر تھوڑا سا بھی ایمانی جذبہ ہوگا، تھوڑا سا بھی وہ چاہیں گے، انہیں میں اپنی طرف کھینچ لوں گا. جو شیطان کی پارٹی کے ہیں وہ تو اس طرف جائیں گے، لیکن میرے بندے تم مت جاؤ. اس لیے اللہ رب العالمین رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرماتے ہیں اور شیطان مردود کو قید کر دیتے ہیں. اے میرے بندو، میں نے شیطان کو قید کر دیا، سرکش شیاطین کو قید کر دیا. اب تو صرف نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے. بس اس پر کنٹرول کر کے میری طرف آ جاؤ. روزانہ رات میں اعلان ہوتا ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی مغفرت کا طالب، میں اس کو بخش دوں. یہ مبارک مہینہ ہم سے جا رہا ہے اور شب قدر جیسی رات دے کر بندے ایک رات عبادت کر لے، 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کے برابر تجھے ثواب ملے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو کھینچ رہے ہیں. واقعتاً اگر ان چیزوں پر غور کرے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی. ہمارے پیارے اللہ کی محبت دل میں بس جائے گی کہ ہم نافرمانی پر نافرمانی کرتے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں. اور مولا ہمیں اپنی طرف آنے کے مواقع دے رہا ہے. اے میرے بندے میری طرف آ جا، اے میرے بندے آ کر 2 آنسو بہا لے، اے میرے بندے میری طرف آ جا، تو میری طرف معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کون سی دعا مانگوں، میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہی ہے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے آقا بتائیے میں کیا پڑھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی. وہ دعا ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے. اللہم انک عفو کریم
اے اللہ آپ انکا عفون کریمن، آسان ہے، آپ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والے، بہت کثرت سے بخشنے والے، عفون مبالغہ کا صیغہ، انتہائی بخشش کرنے والے۔ کیسا بخشش کرنے والا؟ ایک بندہ آتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو دل میں ندامت ہوتی ہے، دل میں افسوس ہوتا ہے، دل میں شرمندگی ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، مولا کے سامنے آ جاتا ہے، گر گراتا ہے، رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لہ، اے میرے مولا، اے میرے مولا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آ کر معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ غفلت کی وجہ سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ آتا ہے، رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ گناہ ہو جاتا ہے، انسان کا کیا معاملہ ہے؟ ارے بار بار تو اس طرح کب تک کرنا، بھاگ یہاں سے، ہم بھگا دیں گے، کوئی نوکر بھی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، لیکن بار بار اس طرح چپ کرے گا تو ایک مرتبہ معاف کیا، دو مرتبہ تو حد ہو گئی، اب چلا یہاں سے۔ لیکن مولا کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لہ، اے میرے مولا مجھے افسوس ہو رہا ہے، واقعی تو میں نے تیسری مرتبہ گناہ کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے جا میرے بندے، جب تک گناہ کر کے تو اس طرح توبہ کرتا رہے گا، میں ہر مرتبہ تجھے معاف کر دیا، جا۔ کیسا کریم ذات! اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ آپ کی ذات بہت زیادہ بخشنے والی ہے، اللہ کی ذات بہت زیادہ بخشنے والی، بڑا معاف کرنے والا۔ بار بار گناہوں کے باوجود کیا کہتا ہے؟ ارے بندہ جب تک تو ایسا کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، جا جو چاہے کر، جا۔ یہ اللہ رب العالمین اتنا کریم، انکا عفو، اور ساتھ میں ہے کریم، کریم کرم والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کریم کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہے کہ مستحقین کو دیا جائے، اور ایک ہے کہ کوئی آدمی مستحق نہیں ہے، اہل نہیں ہے، ہماری ساری زبان میں کہ لائق نہیں ہے، نالائق ہے، ایسے کو بھی نوازنے والا، اس کو کہا جاتا ہے کریم۔ تو اے اللہ، اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ آپ خوب معاف کرنے والے اور کریم ہے، کرم والے ہیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں معاف کرنا بھاری پڑتا ہے کہ بار بار کون معاف کرے؟ مولا معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تحب العفو، یہ تیسرا جملہ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دیجئے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دیجئے۔ کتنی پیاری دعا! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کو کتنی پیاری دعا سکھلائی شب قدر کے لیے۔ ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر کے مانگنا چاہیے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آسان ہے الفاظ بھی۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، بتلائی اپنی بیوی کو کہ یہ دعا تم کثرت سے مانگا کرو۔ معلوم ہوا کہ ایسی مبارک رات نصیب ہو جائے تو ہمیں کثرت سے استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں تو ایک چل پڑا ہے، کون سی رات ہے بھائی؟ جاگنی رات ہے۔ جاگنی رات یعنی اجاگرا کرنے کا، چاہے بائک لے کے گھومتے رہو
یا ادھر ادھر پان کی پچکاریاں لگاتے رہے اور ادھر ادھر دوسروں کی غیبت کر کے گناہ کرتے رہے، یاد رکھے برکتی اوقات میں جیسے نیک عمل کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کرو گے گناہ کا وبال بھی بڑھ جائے گا، اس لیے کہ ناقدری ہے رب کی۔ تو طے کر رہے کہ نہیں، ہمیں عبادت کی رات بنانا ہے اس کو، یہ جاگنی رات نہیں، عبادت کی رات ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ عبادت کی رات ہے، صرف جاگنے کی رات نہیں ہے۔ جتنی ہو سکے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، رات کو عشاء کی نماز تراویح وغیرہ پڑھی، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہو سکے صلاۃ التسبیح پڑھے۔ صلاۃ التسبیح کا مختصر طریقہ بتلا دیتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھنی چاہیے، ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، ہو سکے تو مہینے میں، اور ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، بخشش ہوتی ہے، اس سے مغفرت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت باندھیں گے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے، اور نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، جیسے عام نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحان اللہ، وہ پوری ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ تیسرا کلمہ، اس کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورت وغیرہ پڑھیں گے کوئی بھی، جیسے نماز میں عام طور پر پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ 15 اور 10 25 مرتبہ ہوا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جیسا وقت ہے تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح سے سجدے میں جب جائیں گے تو سجدے کے اندر 10 مرتبہ تسبیح، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد، پھر سجدے 2 سجدوں کے درمیان میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اس میں 10 مرتبہ، یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو جائے گا، اور 4 رکعت میں پھر 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ 2 قاعدے میں جو بیٹھتے ہیں وہاں تحیات ہی پڑھنا ہے، وہاں پڑھنا نہیں ہے، تو یہ آسانی کے ساتھ پھر سیدھے دوسرے سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح یہ نماز پڑھے، اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری مومن کے لیے نماز قضا ہونی ہی نہیں چاہیے، جب بھی قضا ہو تو فوراً ادا کر لینا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں اور ماحول میں، جہالت کے ماحول میں بہت زیادہ نماز قضا ہوتی ہے، تو ان کو خاص طور پر میں ایسی مبارک راتوں میں مشورہ دیتا ہوں کہ کھڑے ہو جائے، اے اللہ سب سے پہلی فجر کی نماز جو میرے ذمہ باقی ہے وہ فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، فجر کی ایک نماز ہو گئی، پھر 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد 4 رکعت عصر کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت فرض اور 3 وتر، یہ عشاء کی، کل ملا کر 20 رکعت ہو گئی۔ 20 رکعت کے اندر ایک دن کا قرضہ ادا، بیوہ ہو جاتا ہے نا، قرضہ ہو جاتا ہے، یہ ایک دن کا اللہ تعالیٰ کا قرض ادا ہو گیا۔ تو یہ اس طرح سے پڑھتے جائیں گے تو کچھ مدت میں ہماری نمازیں جو قضا ہوئی ہے غفلت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری مکمل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے، چونکہ یہ ہمارے ذمے ہیں، معافی کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی ضروری ہے، یہ حقوق کے قبیل سے، اس لیے اس کو ادا کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے
نیند آ جائے تو الارم لگا کر سو جاوے، سحری وغیرہ میں پھر اٹھ جاوے تو تہجد پڑھ لے، اور تہجد وغیرہ پڑھ کے سحری وغیرہ کر لے، اور اس کے بعد پھر فجر تک سوئے نہیں، ورنہ فجر کا خطرہ ہو جائے گا، اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لے، انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیا اور فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیا تو پوری رات عبادت کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اور ہم تھوڑا بیچ میں جتنی ہو سکے عبادت بھی کر لیں گے تو اور زیادہ ہمارے لیے پوری رات عبادت کی ہو جائے گی۔ خیر اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننا تو بے شمار ہوتا ہے، صرف سننا یہ اصل نہیں ہے، اصل عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج مبارک مجلس ہے، ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے اب دل سے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ دعا کے لیے سب ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے، ہماری پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، اس سے دل لگا لینا ہے، اور دل میں یہ یقین رکھے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسا بندہ اس کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی قبول ہوتی ہے، ہرگز ایسا مت کہو۔ آپ کی بھی ہوتی ہے، اللہ والوں کی بھی ہوتی ہے، اللہ والوں کی جلدی ہوتی ہے تو ہماری تھوڑی اور زیادہ مانگنا پڑے گا، لیکن ہوگی ضرور۔ دعا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، اس لیے دل میں یہ رکھے اللہ تعالیٰ ہماری ضرور دعا قبول فرمائیں گے، یہ دل میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھ کر صحیح طرح سے دعا کرنا ہے۔ دعا کے آداب میں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پہلے تعریف میں دوسرا کچھ یاد نہ ہو تو الحمدللہ رب العالمین اتنا تو پڑھ لے، پھر درود شریف پڑھ لے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر سکون سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دل لگا کر مانگیں گے۔ بہت ضرورت ہے، بہت ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں، یہ جو آفتیں آ رہی ہے نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے، یہاں سے ایسے اعمال جا رہے تو پھر دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ بہت واقعتاً ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے روٹھ چکا ہے، یوں کہہ لو، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مبارک راتوں میں منانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں اس مبارک رات میں، شب برات ہو یا شب قدر ہو، یہ راتیں مغفرت کی راتیں ہوتی ہے۔ ایسی راتوں میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن دل میں دشمنی رکھنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے، آپس میں تعلقات توڑنے والے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اتنے پسند نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ اس لیے خاص طور پر میرے بھائیوں، اگر کسی سے بھی قطع تعلق وغیرہ یا ایسا ہے، گلے مل لے، اس سے معافی مانگ لے، آپس میں دنیا میں معافی مانگ لینا ناک نہیں کٹے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اونچا درجہ بلند فرمائیں گے۔ اور جس کو یہ ہے کہ میں معافی مانگنے سے میری ناک کٹ جائے گی، اور یہ یاد رکھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی جہاں تک مجھے یاد ہے، پھر بھی اگر مجھ سے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو مجھ سے معاف کر دو، یا کھڑا ہو کر مجھ سے بدلہ لے لے، کھڑا ہو کر مجھ سے بدلہ لے لے، میں تیار ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ چونک جاتے ہیں، نبی کے سامنے نبی سے کون بدلہ لے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، بدلہ لینے دیجئے ان کو۔ صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، آپ سواری کو کوڑا لگاتے ہوئے وہ کوڑا مجھے لگ گیا تھا،
وہ کوڑا مجھے لگ گیا تھا، میرے بدن پر لگ گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دو، اور اگر معاف نہیں کرتے تو بدلہ لے لو، وہ کوڑا مجھے مار دو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائے، لیکن جس وقت مجھے کوڑا لگا تھا تو اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، کھلے بدن مجھے کوڑا لگا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو پھینک دیا اور بدن کو کھلا کر دیا اور کہا کہ لو بدلہ لے لو، لیکن آخرت میں بوجھ میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کون؟ انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، جن کا ہم نام عزت کے ساتھ لیتے ہیں. ایسے بڑے نبی، ان سے تو ہم بڑے نہیں ہیں. صحابی تھے، صحابی نے کہا اللہ کے رسول گستاخی معاف، مجھے مہر نبوت کو دیکھنا تھا، مہر نبوت کو چوم لیا اور چوم کر رونے لگے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائے، دل میں ایک تمنا تھی کہ آپ کی مہر نبوت کو دیکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر نبوت تھی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ گستاخی کی. خیر، تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو نہیں ہیں نا ہم، اس لیے آپس میں اللہ کے واسطے یہ حالات کیسے چل رہے ہیں، مسلمانوں کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ایسے موقع پر اگر مسلمان آپس میں لڑتے رہے، مسلمان آپس میں اختلاف کرتے رہے اور آپس میں ہم ٹوٹتے رہے، اتنی بری بات ہے. تو آپ تمام کو اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بھائیوں، آپس میں کچھ توڑ ہو، رنجش ہو، ملاقات کر لے، مصافحہ کر لے، اور یہ مجلس کے بعد دعا کے بعد گلے مل جائے. ابھی نیت کر لے کہ بس گلے مل جانا ہے مجھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مغيث أغثنا أغثنا أغثنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة القرآن الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ارحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا فعالا لما يريد، يا غفور رحيم، يا حنان يا منان، يا فعالا لما يريد، يا الہ العالمین. اے ہمارے پیارے اللہ،
اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے محبوب اللہ آپ کے دربار کے اندر حاضر ہوئے ہیں مولا۔ اے مولا کوئی عبادت لے کر نہیں آئے مولا، سراپا گناہوں سے لبریز ہو کر آئے ہیں مولا، نفس و شیطان کے پندے میں گرے ہوئے ہیں اے مولا رات کی اندھیریوں میں بھی گناہ پر گناہ ہوتے ہیں مولا، دن کے اجالے میں بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں مولا، جان بوجھ کر بھی گناہ کیے ہیں مولا، انجانے میں بھی گناہ کیے ہیں اے مولا، دنیا میں رہتے ہوئے تیرے نبی کو تکلیفیں پہنچائی ہے مولا، تیرے نبی کے طریقوں کو صرف چھوڑا نہیں، ان کا جنازہ اپنے گھروں سے نکالا ہے اے مولا، ہمیں ہر چیز پسند آئی، ہر ایک کا طریقہ پسند نہیں آیا اے مولا، ہر ایک کا طریقہ پسند آیا، تیرے نبی کے طریقے کو ہم نے ناپسند کر دیا مولا، پسے پشت ڈال دیا اے مولا، ہمیں معاف فرما دے اے مولا، جس زبان سے مانگ رہے وہ زبان بھی گندی ہے اے مولا، تیرے سامنے جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ بھی گندے ہیں اے مولا، پورا جسم گندا لے کر آئے ہیں اے مولا، تیری رحمت کی امید لے کر آئے ہیں اے مولا، ہمیں معاف فرما دے اے مولا۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے روٹھ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے روٹھ کر چلا جاتا ہے، گھر چھوڑ کر اسے گھر سے بھگا دیا جاتا ہے، وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، جہاں کہیں جاتا ہے اسے ٹھوکریں ماری جاتی ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، بارش کا موسم، وہ بھیگ رہا ہے، ایسے موقع پر جب کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا وہ مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف آتا ہے، اپنے گھر کی دروازے پر، گھر کے چوکھٹ پر، گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے، وہیں پر پڑا رہتا ہے، والدین دیکھتے ہیں میرا بچہ واپس آ گیا، ٹھنڈی سے ٹوٹر رہا ہے، میرا بچہ بارش میں بھیگ رہا ہے، میرے بچے کی ایسی حالت ہو گئی ہے، والدہ کو رحم آ جاتا ہے، ماں کو رحم آ جاتا ہے، ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، ماں اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے گلے لگا لیتی ہے، آجا آجا میرے بچے، آجا میرے بچے، آخرکار تو آ گیا ہے اے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان رب، ہم بھی بغاوت کر کے روٹ کر چلے گئے تھے مولا، دنیا میں ٹھوکریں کھا کر اٹھتا گئے مولا، جہاں پر جائے ہمیں ٹھوکر ماری جاتی ہے مولا، کوئی پرسان حال نہیں ہے مولا، کوئی نہیں ہے ہمارا، آخرکار تیری چوکھٹ پر آئے مولا، تیری چوکھٹ پر آئے مولا، تو نے دھتکار دیا، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے مولا، ہم کہاں جائیں گے اے مولا، تیرے لاڈلے نبی کی امتی سمجھ کر رحم فرما دے اے مولا، ہمیں معاف فرما دے اے مولا، ہمیں معاف فرما دے مولا، سارے کے سارے گناہوں کو معافی کا قلم پھیر دے مولا، سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیجئے اے مولا، ہم گنہگاروں کا بھلا ہو جائے گا اے مولا، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عنایت فرما دیجئے مولا، ہم آج سے نافرمانی نہیں کریں گے اے مولا، اے مولا، ہم آپ سے سچا پکا وعدہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، رمضان کی مبارک رات ہے، شب جمعہ بھی ہے، ختم قرآن کی محفل بھی ہے اے مولا، اسی لاج رکھ لے مولا، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ان مبارک گھڑیوں کو دیکھتے ہوئے ہماری لاج رکھ لے اے مولا، ہمیں معاف فرما دیجیے اے مولا، اے مولا، کب موت آ جائے، کب ہماری زندگی چلی جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بہت سے ہمارے بھائی، بہت سی ہماری بہنیں، بہت سے
جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ نظر نہیں آتے، موت کا جھٹکا لگ گیا، چلے گئے، رات کو باتیں کرتے ہیں، صبح میں وہ چلا جاتا ہے، کیا ہوا؟ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اے مولا، اے مولا، کب موت آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے ہمارے پیارے رب، آپ کا فرمان آ جائے گا، ہم بھی چلے جائیں گے، کب جائیں گے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مولا، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما دیجیے۔ اے مولا، تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا۔ مولا، اس زمانے میں ہم جی رہے، مولا کفریہ کلمات زبان سے کب نکل جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مولا، جانتے ہوئے انجانے میں، مولا کبھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا، اگر بغیر ایمان کے چلے گئے، مولا گناہوں کی نحوست سے ایمان چلا گیا، مولا جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے سب بیکار ہو جائے گی۔ اے مولا، سب بیکار ہو جائے گی۔ مولا، تیرے لاڈلے نبی نے فرمایا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جس کی پوری زندگی تو نافرمانیوں میں گزرتی ہے لیکن موت سے پہلے پہلے وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اس حال میں موت آتی ہے اور سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور بدترین بندہ وہ ہے جو نیکی تو کرتا جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اخیر کے اندر تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ بے ایمانوں جیسے کام کر لیتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے اور کفر کی حالت کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بدترین انسان اس کو کہا۔ مولا، ہمارے ساتھ ایسا ہونے سے حفاظت فرما۔ اے مولا، اے مولا، اپنی نظروں سے ہم دیکھ رہے کتنے لوگ ایمان سے مرتد ہو رہے، اسلام کے خلاف بکواس کر رہے۔ مولا، کتنے وسیم رضوی مرتد ہو چکے، کتنی ہماری ماں بہنیں مرتد ہو چکی ہے، کتنے ہمارے مومن بھائی مرتد ہو چکے۔ اے مولا، اے مولا، ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا، اے مولا، ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے پسندیدہ اعمال کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا، اے مولا، جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے، مولا جس وقت ہماری پیدائش ہوئی تھی ہم رو رہے تھے، ساری دنیا خوشیاں منا رہی تھی۔ اے مولا، موت ایسی نصیب فرما کہ ساری دنیا تو رو رہی ہو لیکن ہم خوشیاں مناتے ہوئے تیرے پاس آ رہے ہو۔ اے مولا، اس کے لائق تو نہیں ہے، تو اپنی رحمت سے ہمیں ایسا بنا دے۔ اے مولا، تیری طرف سے کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان بخش نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے۔ اے مولا، ہمیں ایسی موت نصیب فرمائیے۔ اے مولا، اے مولا، آج ہم غسل خود سے کرتے ہیں، کپڑے خود سے بدلتے ہیں۔ اے مولا، ایک وقت آئے گا دوسرے لوگ ہمیں نہلا رہے ہوں گے، دوسرے لوگ ہمیں غسل دے رہے ہوں گے، دوسرے لوگ ہمیں کفن پہنا رہے ہوں گے۔ مولا، یہ وقت ہم پر بھی آنا ہے، مولا ہم پر بھی یہ وقت آنا ہے۔ اے مولا، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوں گے، مولا بڑے رو رہے ہوں گے، گھر والے رو رہے ہوں گے، پہچان والے رو رہے ہوں گے، محبت رکھنے والے رو رہے ہوں گے۔ اے مولا، اے مولا، اس وقت سے پہلے پہلے اے مولا کہ دوسرے لوگ ہمیں غسل دے، مولا ہمیں
گناہوں سے غسل کر کے پاک صاف ہو جانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے مولا گناہوں سے پاک ہونے کا غسل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے مولا لوگ ہمیں کفن پہنائے اس سے پہلے ہمیں نیکیوں کا کفن پہننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا یہ جو حالات ہو رہے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، آپ روٹ چکے ہیں۔ اے مولا پورا مجمع آپ کو منانے کے لیے آیا ہے۔ اے مولا آپ مان جائیے، مولا ہم سے راضی ہو جائیے، مولا حالات کو درست فرما دیجئے۔ مولا پورے عالم کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے مولا آج ہمارے بچوں کو ذرا سا زخم لگ جاتا ہے، ابا مجھے یہ ہو گیا، امی مجھے یہ ہو گیا، ہمارا دل نکل جاتا ہے۔ اے مولا رمضان میں ہمارا بچہ روزہ رکھتا ہے، بیٹا تجھے کیا کھانا ہے، ہمارا دل اسی کی طرف لگ جاتا ہے۔ اے مولا غازہ میں بھی تو اسی کی اولاد ہے وہ بچہ۔ مولا تیرے لاڈلے نبی کی امت ہی ہے وہ بچہ۔ اے مولا نعمتیں ان پر برسائے جا رہے ہیں۔ اے مولا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لولا لنگڑا کیا جا رہا ہے، لہو میں لہولوان کیا جا رہا ہے۔ اے مولا ان والدین پر کیا بیتتی ہوگی جن کے سامنے اپنی اکلوتی اولاد خود میں لطمت پڑی ہوئی ہے۔ مولا وہ والدین اپنے بچوں کی اور بچوں کی لاشوں کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ مولا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اے مولا اپنے والدین کی لاشوں کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ اے مولا اب تو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، تو آ جا مولا، تو ہی خود آ جا، تو ہی مدد پہنچا دے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والے اللہ، ہم تجھی کو پکار رہے ہیں۔ اہل غازہ کی مدد فرما مولا، وہاں پر بھی تو رمضان ہے۔ مولا سحری میں مزہ نہیں آتا، آج مزہ نہیں آیا، آج برابر سحری نہیں ہوئی، افطاری میں کم ہوتا ہے، چلتا نہیں ہے۔ مولا ان کی تو سحری بھی بغیر کھائے پیے ہو رہی ہے، مولا افطاری بھی بغیر کھائے پیے ہو رہی ہے۔ مولا ہمارے بھائی ہے، تیرے لاڈلے نبی کے امتی ہے۔ اے مولا ان کو صرف اسلام کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے۔ اے مولا مدد فرما دیجیے، مولا مدد فرما دیجیے۔ اے مولا ہر وقت ڈر کے سائے میں زندگی گزار رہے، اے مولا کب کہاں سے بم آ کر گرے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اے مولا ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے مولا آگے عید آ رہی ہے، ہمارے بچوں کے دلوں میں کتنی تمنائیں ہوتی ہے، ابا مجھے یہ کپڑے چاہیے، ابا مجھے فلانی چیز چاہیے، امی مجھے فلانی چیز چاہیے، فلانا سوٹ چاہیے۔ مولا ان بچوں کے دلوں میں بھی تو تمنا ہوگی، مولا ان غازہ کے یتیم بچوں کے دلوں میں بھی تمنا ہوگی۔ مولا وہ تو بم کے انتظار میں۔ اے مولا رحم فرما، اے رحم کرنے والے رحم فرما، اے کریم کرم فرما۔ اے مولا ظالموں کو اگر تقدیر میں ہدایت ہے جلد سے جلد انہیں ہدایت سے نواز دیجئے، ورنہ اے مولا ایسے لوگوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیجئے۔ اے مولا جو یہود و نصارہ مولا ان پر بم برسا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اے مولا انہیں آپ ختم فرما دیجئے، اے مولا انہیں تباہ و برباد فرما دیجئے۔ اے عاد اور سمود جیسی مضبوط قوموں کو ہلاک کرنے والے اللہ انہیں بھی تباہ و برباد فرما دیجئے۔ اے مولا ان نہتوں کی مدد فرمائیے، مولا مجاہدین کی بھرپور حفاظت فرمائیے۔
حمایت فرمائیے، نصرت فرمائیے، مدد فرمائیے۔ اے مولا ان تڑپتی ہوئی لاشوں کو ہم فوٹو میں نہیں دیکھ پاتے، مولا وہ کیسے برداشت کرتے ہو؟ اے مولا، اے مولا، سارا مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہا، مولا ہم اپنے بھائیوں کے لیے مانگ رہے، مولا ہم غائب والا ان کے لیے دعا کر رہے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے مومن کی مومن بھائی کے لیے غائب والا دعا کرنا۔ مولا تیرے نبی کے فرمان کے مطابق ہم دعا کر رہے ہیں، مولا ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے مولا، اے مولا ان یہودیوں کے بموں کو انہی پر پلٹ دیجیے، اے مولا ان کو ذلیل اور رسوا فرما دیجیے، مولا سکون فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے، اے مولا سکون سے ان کی عید گزرے، ایسے غیب سے فیصلے فرما دیجیے، اے مولا، اے مولا ہمیشہ کے لیے وہاں سکون اور عافیت نصیب فرما دیجیے، اے مولا، اے مولا پورا مجمع آپ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھا ہے، مولا پورے مجمع کو بخش دیجیے، مولا پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے، پورے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے مولا پورے مجمع کے دلوں میں کوئی نہ کوئی تمنا ہوگی، مولا تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ آپ اپنے فضل و کرم سے آپ کے شایان شان ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اے مولا، اے مولا ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ دائمہ نصیب فرما دیجیے، اے مولا جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجیے، اے مولا جو جس لائن سے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مولا جو جوڑے شادی کے قابل ہیں ان کے موافق جوڑا بھی میسر نہیں ہوا، مولا ان کے لیے ان کے موافق جوڑا نصیب فرما دیجیے، مولا جہاں جوڑا ملا ہے شادی کے لیے مشکلیاں ہے، شادی کے لیے آسانیاں فرما دیجیے، اے مولا، اے مولا امت مسلمہ کا حامی بن جا، مولا امت مسلمہ کا مددگار بن جا، اے مولا، اے مولا ہمیں، اے مولا آپ کے سامنے یہ پورا کا پورا مجمع آپ کو منانے کے لیے آیا ہے، آپ کے سامنے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے آیا ہے، اور آپ ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں، مولا آپ بے انتہا بخشش کرنے والے، آپ کی ذات کریم ہے، مولا کریم کہا ہی اسی کو کہا جاتا ہے جو نااہلوں کو بھی عطا کرنے والا ہو، مولا ہم نااہل ہیں، مولا ہم نااہل ہیں، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیجیے، اے مولا آپ کی رحمت بے پایا ہے، آپ بڑے مہربان ہیں، مولا اگر آپ کی رحمت کی وسعت نہ ہوتی تو اے مولا آپ نافرمانوں کو ایک پانی کا گھونٹ تک نہ پلاتے، اے مولا آپ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اے مولا، اے مولا آپ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے تخت سے گرا دے، اے مولا سب کچھ قدرت والے آپ ہی ہیں، آپ ہی طاقت والے ہیں، مولا ہمارا یقین آپ سے اٹھ چکا ہے اسی لیے مار کھا رہے ہیں، مولا کچھ نہیں ہوگا، کسی میں کوئی دم نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے آپ کے حکم سے ہوتا ہے، اے مولا آپ ہی ہمارے حالات کو درست فرما دیجیے، اے مولا ہمارے ملک میں اے مولا جو اسلام کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی برا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اے مولا ان حالات کو آپ ٹھیک فرما دیجیے، اے مولا جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اگر ان کی تقدیر میں ہدایت ہے تو انہیں جلد سے جلد نواز دیجئے، ورنہ ایسے لوگوں سے اس زمین کو پاک اور صاف فرما دیجئے، اے مولا، اے مولا ان کے کالے قانون کو انہی پر پلٹ دیجئے، اے مولا ان کی
مراد میں ان کو ناکام فرما دیجئے، اے مولا ان کو ذلیل اور رسوا فرما دیجئے، اے مولا اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائیے، پورے عالم کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ اے مولا ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دعوت و تبلیغ کی محنت کی حفاظت فرما۔ اے مولا جتنی بھی حق محنتیں چل رہی ہے تمام کی حفاظت فرما، تمام کی مدد فرما، مولا کام کرنے والوں کو ہمت عطا فرما۔ اے مولا جو بھی ٹوٹی پھوٹی دین حق کے لیے صحیح جد و جہد کر رہے ہیں، اے مولا انہیں قبول فرمائے، اے مولا ہمیں اس میں جتنا ہو سکے شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائیے، اے مولا ہمیں قبول فرما لیجیے، مولا ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے، اے مولا ہم تو سراپا گندے ہیں، اے مولا ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اے مولا تیرے سامنے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کو پیش کرتے، اے مولا تجھے وحد کے شہداء کا واسطہ، اے مولا تجھے مجمع میں جو پسند ہے ان کا واسطہ، اے مولا 313 بدرین کا واسطہ، مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اے مولا اللہم لا تردنا خائبین، اے مولا ہمیں نامراد مت لوٹائیو، مولا رمضان المبارک کی ہم نے بے انتہا ناقدری کی ہے، مولا ہمیں معاف فرما دیجیے، اے مولا باقی جو کچھ ہے یہ ہم باقی بچے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے، مولا آپ کی سچی معرفت نصیب فرمائیے، آپ کی محبت نصیب فرمائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیے، دین اسلام کی سچی محبت نصیب فرمائیے، اے مولا بار بار مکہ مدینہ شریف کی زیارت ہمیں نصیب فرمائیے، اے مولا ہم سب کی دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.